قرآن مجید کی سب سے ضدی صورت جو اللہ کی بہت ہی لاڈلی صورت شعبان کے کسی بھی دن آپ اگر اس کو پڑھ لیتے ہو صرف 11 مرتبہ انشاءاللہ دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ دولت چاہیے، رزق چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے ہوگا انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل و کرم سے مل جائے گی۔ خدارا اس وظیفے کو لازمی کر لینا۔ اپنی اگر زندگی بدلنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی یہ بہت ہی لاڈلی صورت ہے۔ جو کوئی اس صورت کو صرف 11 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اپنی دکھ کو، تکلیف کو، پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو خدارا اس وظیفے کو لازمی کر لینا۔ یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، مقدر کھول دے گا، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی سب سے ضدی صورت کہ جس کو صرف 11 مرتبہ پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ صورت پڑھ کر جو مانگیں گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جو کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سب آپ وظائف کریں لیکن آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ لازمی کر کے آزما لینا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ جو در در کے دھکے کھا رہے ہیں، ان دھکوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے گھر سے تمام پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی یہ لاڈلی صورت لازمی پڑھ لینا۔ یہ قرآن مجید کی ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جو کوئی اس کو شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھ کر جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ ایسی قرآن مجید کی آیت بینہ ہے کہ جو اس کے ساتھ محبت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اس کو کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی بے روزگاری نہیں آتی، کبھی تنگی نہیں آتی۔ تو آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل لازمی کر لینا۔ ہر حالت میں اپنی اگر زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے لیے صرف 5 منٹ آج نکال کر اس وظیفے کو کر کے آزما لینا۔ میں آپ کو خدارا کہہ رہا ہوں، اس وظیفے کو کر لینا، زندگی بدل جائے گی۔ آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی ہے۔ تو عمل کی طرف چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ نے باوضو ہو لینا ہے۔ باوضو لازمی ہونا ہے کیونکہ قرآن مجید کا یہ وظیفہ ہے تو قرآن مجید کوشش کی جائے کہ باوضو ہو تو تاں ہی پڑھا جائے۔ تو قرآن مجید جب آپ نے پڑھنا سب سے پہلے باوضو ہو لینا، اس کے بعد آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے 11 مرتبہ اول، 11 مرتبہ آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی آتا ہو تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیمی نہ آتا ہو تو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ الکوثر کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو آپ نے جب 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورۃ مائدہ، آپ نے اس کی 114 نمبر کی جو آیت بینہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ بہت ہی خاص آیت کریمہ، جو کوئی اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا، میں پڑھ کر ایک مرتبہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عند الاولین وآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ 11 مرتبہ جو کوئی پڑھ کر جو دعا مانگے، دولت مانگے، رزق مانگیں، جو کچھ آپ کو چاہیے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وظیفے کو کر کے مانگ لینا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے آپ کے رزق، مال و دولت کے سبب بنا دے گا جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر لینی ہے۔ پھر آپ نے جب استغفر اللہ کی تسبیح کر کے اس کے بعد جو درود پاک شروع میں پڑھا ہوگا اسی درود پاک کو آپ نے پھر پڑھ لینا۔ پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جس
جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا، اس مقصد کی اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ جو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں آپ کی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک سبسکرائب کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔